بعد میں آنے والی ہے۔ اور انسان کی مزاج میں ہے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جو چیز کل ملنے والی ہے، جو چیز آج دکھائی نہیں دیتی ہے، آدمی اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو تیسری چیز گمراہی کی، گناہوں کی اور بے دینی کی، بے عملی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے سامنے آخرت آج نہیں ہے، جنت آج نہیں ہے، جہنم آج نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زیب و زینت اس کے سامنے ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کے خزانے، دنیا کے گھر، دنیا کی تجارتیں، دنیا کی عورتیں، دنیا کا مال و دولت، سب دنیا کا سامنے ہے۔ لہذا آدمی جو سامنے ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، اور آخرت سامنے نہیں ہے اس کے لیے آدمی عمل نہیں کرتا ہے۔ جنت سامنے نہیں ہے اس کے لیے دوڑتا نہیں ہے، کل کا کل دیکھیں گے یا کس نے دیکھا ہے۔ جہنم سامنے نہیں ہے، لہذا آدمی کے اندر فکر بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا کا سامنے ہونا اور آخرت کا چھپا ہونا بھی آدمی کی بے دینی کا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، سورہ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم عاجلہ کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ عاجلہ کہتے ہیں وہ چیز جو جلدی آتی ہے، جلدی ملتی ہے، اور آخرہ کہتے ہیں اس چیز کو جو اخیر میں ہے یا بعد میں ہے۔ محفوظ بھائی دیکھیے ذرا اسے تھوڑا کم کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو جو جلدی ملنے والی ہے، اور جو چیز بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑے رکھتے ہو۔ اور یہی بات آج دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں بچپن سے جوانی تک کھانا پینا کھیلنا کودنا پھر پڑھنا، جوانی کے بعد جاب، اس کی فکر میں، نکاح کی فکر میں، اور پھر آدمی کا ہوتے ہوتے جب بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دنیا کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ دین کے لیے کچھ کر نہیں پاتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں جانے کے بعد بھی آدمی میں ریاست کی جو طلب پیدا ہو جاتی ہے آدمی اس میں چلا جاتا ہے۔ بچپن میں چھوٹی لذتیں، کھانا پینا کھیلنا کودنا، جوانی میں اس سے آگے کی لذتیں، مال اور عورت، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اقتدار اور طاقت اور سماج میں پوسٹ، آدمی کی زندگی اسی میں نکل جاتی ہے۔ اور آدمی آخرت کے لیے کچھ کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا ہے۔ تو آدمی آج جو ملنا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اس کے سامنے آج کی لذتیں، آج کی نعمتیں، آج کی تکلیفیں ہوتی جن سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن کل جو چیز ہے، جو بڑی تکلیف ہے، کل جو جنت ملنے والی ہے، جو بڑی نعمت ہے، جو ہمیشگی کی راحت ہے، آدمی اس کو کل پر ٹالتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جوانی میں دین پر عمل کرنا ہے، آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے جاب مل جائے اس کے بعد دین پر عمل کریں گے، نکاح ہو جائے پھر تھوڑا سیٹل ہو جائیں گے، نکاح ہو جاتا ہے، جاب مل جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، اوور ٹائم کرنے لگ جاتا ہے، شادی ہو جاتی، نکاح ہو جاتی ہے، 1 سال میں بچہ آ گیا، اب بیوی بچوں میں کھو گیا، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اوور ٹائم کرنا، اسی میں لگ جاتا ہے۔ ایک عمر چلی جاتی، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر جی چاہتا ہے عبادت کرنے کے لیے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے۔ 2 سجدے کرنا ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں کہ زمین پر سر رکھنے کے بعد اٹھانے کے لیے پوری ایک طاقت لگتی ہے۔ تو آدمی بڑھاپے میں مجبور ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے اگر ذکر بھی کرے تو حلق سوکھنے لگتا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے، قرات کرنے تلاوت کرنے کے لیے جی چاہ رہا ہے لیکن آنکھ سر دکھنا شروع ہو گیا، پڑھنے کے لیے طاقت اتنی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کر جھکنا، رکوع سے اٹھنا طاقت نہیں ہے، تو آدمی ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ مجبوری کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، آدمی کی زندگی نکل جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں یعنی دنیا کا سامنے ہونا، دنیا کی ذمہ داریاں، یہاں کی لذتیں، یہاں کے پرابلم، ان کا سامنے ہونا آدمی کو انہی میں پھنسا دیتا ہے، آدمی اس کے پار آخرت کی فکر نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا اللہ کا مجرم ہو کے دنیا سے جاتا ہے، گناہ گار ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ نمبر 4 بے دینی کے اسباب، دین پر عمل نہیں کرنے کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں۔
بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیندار تھے لیکن پھر کچھ تکلیف آتی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، نوجوان ہے، داڑھی تھی، اچھا خاصا یعنی پابند تھا، کورس کیا، پڑھائی کی، جاب تلاش کیا، یہاں وہاں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، یا رشتے تلاش کرتا رہا، رشتے نہیں مل رہے ہیں، ایک وقت کے بعد میں پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، جب گھر والے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، داڑھی واڑی کاٹ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا میں کھو جاتا ہے، حرام تجارت بھی کرنے لگتا ہے، حرام جاب پہ لگ جاتا ہے۔ دنیا کی تکلیف، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آدمی سب سے پہلے دین کو سلام کرتا ہے۔ گھر میں جھگڑا ہوا، جات کا جھگڑا ہوا، گھر والوں نے اس کو ستایا، پریشان کیا، حصہ نہیں دیا، غصے میں آ جاتا ہے، دین چھوڑ چھاڑ کے آدمی دنیا میں لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کچھ پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ غصہ دین پر نکالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جس نے اس کو ستایا ہے، جہاں سے نقصان دنیا میں آیا ہے، اس کے اوپر ناراض ہونے کے آدمی سب سے پہلے کس پہ ناراض ہوتا ہے؟ دین پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ گھر میں کسی بچے کا انتقال ہوا، 3 بیٹیاں ہو گئیں، بہت سارے لوگ یہ بھی ناراض ہو جاتے، نماز ہی چھوڑ دیتا آدمی۔ یہ کیا کوئی قاعدہ ہے؟ میں بیٹا مانگ رہا ہوں اتنے سالوں سے، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، ناراض ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کہ بیٹی کا ملنا جنت کے ملنے کا ذریعہ ہے، کہ جو آدمی 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، جہنم سے اس کے لیے حفاظت بنے گی۔ تو ایک آدمی دنیا میں جب تکلیفیں اس پر آتی ہیں تو ان تکلیفوں سے پریشان ہو کر دین کو سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ خود دین ہے۔ ان سے نکلنے کا حل، اس کو تھوڑا آواز کم کر دیں، آواز کم کیجیے تھوڑا، کوئی آدمی جاننے والے ہیں، آواز کم کرو نا۔ سر کہاں گئے؟ نورا بھائی کو بلائیے۔ ان تکلیفوں سے ان تکلیفوں سے بچنے کا راستہ خود دین ہے۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے، بچانے والا کون تھا؟ بچانے والا اللہ تھا۔ ایک آدمی دنیا میں کسی بھی مصیبت میں ہے، اگر واقعی وہ اخلاص کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ اور توحید کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھی کو اپنا معبود مانتا ہوں، لہٰذا تو میری مدد کر، جب اس طرح سے آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے۔ دنیا میں امتحان انسان پر آتا رہتا ہے، مصیبتیں آتی، کبھی بیماری کے راہ سے، کبھی معاشی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی گھریلو پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کچھ پریشانی باہر سے آتی ہے۔ آدمی ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر اگر دین کو چھوڑتا ہے تو یہ عذاب ہے، دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ تو ایک سبب، چوتھا سبب یہ ہے، دنیا کی مصیبتیں انسان کو بے دین بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحج میں آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنارے رہ کر اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں، باؤنڈری پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ان کو کوئی خیر اور راحت پہنچتی ہے تو اطمینان ان کو رہتا ہے، خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جب ان پر فتنہ، آزمائش، تکلیف، تنگی، پریشانی، مصیبت آتی ہے، انقلب علی وجہی، الٹے منہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، منہ پھیر کے راستہ بدل دیتے ہیں۔ انقلب علی وجہی، صراط مستقیم سے، اللہ سے، حق سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ کھلا خسارہ ہے۔ ایک آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے، اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، مال دولت ہر اعتبار سے، آخرت میں ناکام ہے۔ ایک آدمی دنیا میں ناکام ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، آخرت میں کامیاب ہے۔ ایک آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے، نہ دنیا ملے، دنیا میں اللہ کا تعلق نہ ملے، دنیا میں اللہ کی طرف سے تائید اور مدد نہ ملے، اور آخرت میں بھی آدمی ناکام ہو جائے، اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہے؟ تو یہ کہ ایک آدمی دنیا میں پریشانی آنے پر دین سے پھر جائے، اس کو نہ اللہ کی معیت ملتی ہے، نہ اللہ کی نصرت ملتی ہے، نہ آخرت میں اس کو مغفرت ملے گی۔
لہٰذا یہ چوتھی چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے جو بے دینی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نمبر 5 بری صحبت، یہ بھی بے دینی کے اسباب میں سے ہے۔ گمراہی کے اسباب میں سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں، دیندار گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر صحبت بگڑی، کالج میں گیا، ہاسٹل میں گیا، 1 سال بعد جب لوٹا ہے، ماں باپ 6 مہینے بعد جب اس کو دیکھتے ہیں، 5 مہینے بعد دیکھتے ہیں، چھٹیوں میں آتا ہے، داڑھی بیڑی سب صاف کر کے ایک دم جینس پینٹ پہنا، یہ پہنا، اور نماز غائب، سب غائب ہے، سگریٹ پی رہا ہے، پھر شراب بھی پینا شروع کر دیتا ہے، کبھی لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے ایک دیندار انسان بھی بعض اوقات بگڑ جاتا ہے۔ ایک اچھا آدمی لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دھیرے 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 ان کے اثرات اس میں آتے ہیں۔ ایک آدمی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے اخلاق وہ سیکھ لیتا ہے، ان کی عادات وہ سیکھ لیتا ہے، ان کی صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، اچھا آدمی تو برے لوگوں پہ اچھا آدمی بھی اثر ڈال سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں قاعدہ الٹا ہے۔ آپ پانی چھوڑیے، ڈھلان پہ سے نیچے آئے گا کہ نیچے سے اوپر جائے گا؟ پانی اگر آپ ڈالیں گے تو وہ اوپر سے نیچے ہی کی طرف آتا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ بری صحبت زیادہ اثر ڈالتی ہے اچھوں پر، اس کو بدلنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اتنا پاورفل آدمی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اطراف کو اپنی دینداری سے اثر ڈال اچھا بنائے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ واقعی جو آدمی اتنا دیندار ہو، اتنا پاورفل ہو، وہی آدمی اثر ڈال سکتا ہے۔ برف کو آپ ہاتھ میں رکھیے، تھوڑی دیر میں پگھل جائے گا۔ انگارہ رکھیے، تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو کے راکھ بن جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ماحول کا اثر آدمی پر پڑتا ہے، ماحول کا اثر آدمی پر پڑتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود ماحول ہوتے ہیں، جو اپنے اطراف کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اتنا پاورفل آدمی ہونا چاہیے، اندر اتنا اس کا ماحول ہونا چاہیے۔ جس کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے اور ایک دم قوی ماحول ہوتا ہے، اس کے دل کی دنیا بالکل دین اور نبوی نور سے مزین ہوتی ہے، وہی آدمی اپنے اطراف کے ماحول کو منور کرتا ہے۔ لیکن عام طور سے قاعدہ کیا ہے؟ ماحول آدمی کو بگاڑ دیتا ہے، بری صحبت آدمی کو بے دین بنا دیتی ہے۔ ویسی زبان ہو جاتی ہے، ویسے ہی اطوار ہو جاتے ہیں، ویسی اعمال ہوتے ہیں۔ کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن بے نمازیوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرنے لگ جاتے ہیں، نمازیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کی بری صحبت کا نتیجہ نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ لوگ دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ساتھ سگریٹ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے شراب بھی پینے لگ جاتے ہیں۔ تو بری صحبت بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کیے ہوئے ہے، وہ کیسے لوگوں سے دوستی کیے ہوئے۔ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ان کے دوست کیسے ہیں۔ آدمی کی پہچان اس کے دوست ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو جیسی سنگت مشہور بات ہے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ جیسے لوگوں کے بیچ میں آدمی رہتا ہے، انہی جیسا وہ بن جاتا ہے دھیرے دھیرے، اس کو خود کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ بری صحبت کا نقصان ایک یہ ہے کہ خود اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میرے اندر دوسروں کی آ چکی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ ناصر الدین الالبانی نے، جو کہ بہت بڑے محدث گزرے اس دور کے، انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو پانچویں چیز معلوم ہوئی، بے دینی، گناہوں کی اور برائی میں مبتلا ہونے کی، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بننے کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بری صحبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مجرد اللہ کی رحمت پر اعتماد کر لینا۔ یہ بھی شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، نماز چھوڑ دی اور عبادات چھوڑ دی، اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بہت غلط کام ہے، آپ یہ حکم کیوں نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کا پورا کیوں نہیں کرتے، فوراً ان کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے،
تو اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھنا اور اپنی ذمہ داری پر اللہ کی شریعت پر نگاہ نہیں رکھنا، یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ ایک انسان کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہو لیکن اللہ کی شریعت پر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو، اپنی ذمہ داری پر نہ ہو، تو ایسا آدمی خود گمراہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 120 میں فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے۔ شیطان وعدہ کرتا ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک لمبی عمر تیرے پاس پڑی ہے، ابھی جوانی میں بڈھا بن جائے گا داڑھی رکھ کے، ابھی جوانی میں، ابھی یہ کوئی عمر ہے تیری تقویٰ کی، ابھی تو لذتیں اٹھانے کی زندگی ہے، بعد میں جب تو بوڑھا ہو جائے گا، جب لذتوں کا وقت ہی نہیں رہے گا، تب سب چھوڑ دینا، تب عبادت کرنا، تب حکموں پہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے، ابھی کوئی عمر ہے تیری کرنے کی۔ تو شیطان آدمی کو وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ نے فلاں کی بھی مغفرت کر دی۔ ایسی حدیثیں جو عام حالات میں یاد نہیں رہتی ہیں، گناہ کے وقت وہ یاد آ جاتی ہیں کہ اب گناہ کرے، بعد میں توبہ کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو شیطان وعدے کرتا ہے، امیدیں اور تمنائیں دلاتا ہے، زندگی کے لمبا ہونے کی امید، موقع ملنے کی امید، اللہ کی رحمت کی امید۔ اسی طرح سے بعض اوقات تو یہ امید اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے ہیں، یہ امید، یا فلاں ہم بابا کے رشتہ دار ہیں، یہ امید، فلاں بزرگ کے ہم نسل میں سے ہیں، یہ امید، ہم سید ہیں، یہ امید۔ شیطان جھوٹے جھوٹے وعدے انسان سے کر کے تمنائیں دلا کے اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان وعدے کرتا ہے، تمنا اور امیدیں دلاتا ہے، لیکن شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان کا وعدہ اللہ نے کیا کہا؟ دھوکہ ہے۔ ایک آدمی کی جہالت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے اور حکم کے مقابلے میں شیطان کے وعدے اور اس کے حکم کو ماننے لگ جائے۔ اس نے انتخاب کس کا کیا؟ چنا کس کو اس نے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ شیطان امیدیں اور وعدے دلاتا ہے، وعدے بتاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور حدیثوں کے، آیتوں کے غلط مطلب ذہن میں ڈالتا ہے، ایسا مطلب ڈالتا ہے جو عمل کی بجائے بے عملی کی طرف لے جائے، جو نیکیوں کی بجائے گناہوں کی طرف لے جائے۔ تو یہ ایک گمراہی ہے۔ یہ 6 باتیں ہم نے دیکھی جو آدمی کے دین ہونے کے اسباب میں سے، ان کا پھر سے اعادہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، شیطان کا فتنہ۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا قصہ۔ وہ پیڑ جس کا پھل کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ کیا تھا کہ جسم کا کپڑا اتر جائے گا، لباس اتر جائے گا، اور وہ جنت سے محروم ہو کے دنیا میں آئیں گے۔ لیکن شیطان نے کیا بتایا؟ اس کا پھل کھاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی، تم کو بادشاہت مل جائے گی۔ تو نقصان کی بجائے فائدہ سامنے رکھنا، وہ بھی جھوٹ، وہ بھی دھوکہ، برائیوں کو خوبصورت کر کے بتانا۔ نمبر 2، نفس کی خواہشات، نفس کی تمناؤں کو پورا کرنا۔ ایک آدمی بچے کی تمنائیں پوری نہیں کرتا ہے، بازار میں آپ اس کو لے جاؤ، ابو یہ چاہیے، ابو یہ چاہیے، ہر چیز مانگتا ہے۔ لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ باپ چیزوں کو دیکھتا ہے، بچے کی تمناؤں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نگاہ اس کی کس چیز پر ہوتی ہے؟ اپنی جیب پر، کہ سب لے لے گا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ اس کی ساری خواہشات پوری کروں گا، یہ ایک دن لے کے کھلونا کھیلے گا، اگلے دن توڑ دے گا، اس کے اوپر میں اتنا خرچ کروں گا، کچھ فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو کیا کرتا ہے؟ بیٹا آج نہیں لینا، ہم آئندہ بھی لیں گے، یا یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہے۔ کوئی بھی چیز اٹھا کے کھانے کے لیے مانگتا ہے، باپ چھین لیتا ہے اس سے اس کو۔ یہ دوائی ہے، یہ وہ گولی نہیں جو تمہارے لیے ہوتی ہے مٹھائی۔